اور اس کی جو اہمیت ہے یعنی کہ ملحدین کے ہاں جو ایتھسٹ ڈسکورس ہے اس کے اندر اس کو بڑی بنیادی حیثیت حاصل ہے. بلکہ اینتھنی فلیو جیسے لوگ اس نے خود اس بات کو مینشن کیا ہے. اس نے کہا کہ خدا اس نے مطلب اپنے سارے تھیسس کو غلط ثابت کرنے کے باوجود وہ اس مسئلے سے جو ہے اس کے نزدیک سب سے بڑا مسئلہ یہ تھا. اس نے ان کی جس کتاب کے اوپر ہمارا ایک ایپیسوڈ بھی ہوا دیر از اے گاڈ، اس کے اندر اس بندے نے یہ خود بات لکھی ہے کہ میرے الحاد کی جو بنیادی وجہ تھی وہ یہ پرابلم آف ایول تھا. اس کے علاوہ ایک بہت معروف تھیولوجین ہے کرسچن امریکن ہے، اس کا نام ہے ولیم لین کریگ، اور ان کی دو ڈیبیٹس ہوئیں دو ایتھیسٹ کے ساتھ، ایک برٹش ہیں اور ایک امریکن ہیں. اسٹیفن لا یہ برٹش ہیں اور معروف فلاسفر ہیں، ان کے ساتھ ایک ڈیبیٹ ہوئی 2010 میں. اور اسی طرح ایک مائیکل ٹولے یہ امریکن فلاسفر ہیں، ان دونوں کے ساتھ ان کی 2010 اور 11 میں بالترتیب ڈیبیٹس ہوئیں. ان دونوں ڈیبیٹس کے اندر یہ جو ایتھسٹ فلاسفرز ہیں ان کی ساری گفتگو کا مرکز اور محور دی پرابلم آف ایول تھا. اور یعنی کہ اس کو انہوں نے اپنی بنیادی حجت کے طور پہ پیش کیا، اپنی بنیادی آرگومنٹ کے طور پہ پیش کیا. خدا کے وجود کا انکار کرنے کی ایک بنیادی آرگومنٹ جس کو وہ پیش کر رہے تھے وہ یہ دی پرابلم آف ایول تھا. اسی طرح ایک بہت معروف ایتھسٹ فلاسفر ہے مائیکل مارٹن، اس کی ایک کتاب ہے اے فلاسفیکل جسٹیفیکیشن آف ایتھیزم، بڑی معروف کتاب ہے اور یہ شخص بھی کافی معروف ہے. اس نے یہ کتاب جو لکھی ہے اس کے دو حصے ہیں. پہلے حصے کے اندر اس نے جو ایمان لانے والے لوگ ہیں یا جو الہ کو تسلیم کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے وجود کو تسلیم کرتے ہیں، ان کے اوپر رد کیا ہے. اور جو دوسرا حصہ ہے وہ الحاد کے دلائل میں، بیسیکلی کتاب کا دوسرا حصہ اس نے اس کے لیے وقف کیا ہے کہ اس میں وہ ایتھیزم کے دلائل پیش کرے گا. آپ کو سن کے حیرت ہوگی کہ جو کتاب کا دوسرا حصہ ہے اس میں صرف دی پرابلم آف ایول ڈسکس ہوا، اس کے علاوہ کوئی اور چیز ڈسکس نہیں ہوئی.